اوکے لائیو پروگرام میں آپ سے گفتگو کر کے ہمیں جو معلومات اور جو خبریں ملتی ہیں ان کی اپنی اہمیت ہے، لیکن آئی نو کہ آپ کو فیلڈ میں کام کرنے کا کتنا شوق ہے اور آپ کا پیشن ہے فیلڈ میں کام کرنا، اور لوگ بھی آپ کو فیلڈ میں دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ہم نے جو سرویز چلائے اور اس کا جو ہمیں فیڈ بیک ملا اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا۔ یہ جب ہمارے پاس پچھلے ہفتے جب ہم نے اپنے 2 پروگرامز چلانے تھے اور پھر یہ خبر آئی کہ ہمیں ایک نوٹس بھی ملا ہمارے پروگرام کی وجہ سے جو ہم نے پچھلے ہفتے منڈے والے دن چلایا کہ آپ نے کیوں ایئر کیا، آپ نے کیوں ایئر کیا، سوری منگل والے دن کہ آپ نے کیوں ایئر کیا سروے نتائج اور سروے، جبکہ اس پر پابندی ہے الیکشن کمیشن اور پیمرا کی طرف سے۔ آپ کیوں گئے کورٹ میں، آپ نے پٹیشن دائر کی، اور آج کورٹ میں کیا کچھ ہوا پہلے یہ ہمیں بتائیں۔ دیکھیے اس کا جہاں تک آپ کے پہلے کیوں کا جواب کا تعلق ہے تو اس میں آپ کو ایک عرض کروں عظما کہ میں ایک جرنلسٹ ہوں، میرا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا سب کچھ یہی ہے، یعنی یہیں سے جو کچھ بھی میرا گھر بار ایکچولی جرنلزم سے ہی چلتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے ایمان کا حصہ ہے آزادی اظہار اور حق خبر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس معاشرے سے آزادی اظہار رائے ختم ہو جائے اور پھر حق آگہی ختم ہو جائے تو اس کے بعد وہ معاشرہ بس ایک مردہ معاشرہ ہوتا ہے، جس کی لاش کی صرف تدفین کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ خود بخود تاریخ کی مٹی کے اندر دفن ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا میں تو ایسے کسی معاشرے کا حصہ کوئی بھی شخص نہیں بننا چاہتا، اور یہ ایک فرض کفایہ آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ کسی نہ کسی شخص کو تو اٹھ کے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اور وہ پہلی آواز آپ بنے، پہلی آواز یوں کہہ لیجئے یا دوسری آواز یا یوں کہہ لیجئے کہ ذرا قابل ذکر آواز، آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیجئے، وہ یہ تھی۔ اب جب ہم عدالت میں گئے اور عدالت میں جا کے ہم نے اپنا سامنے ان کے سامنے یہ دلیل رکھی کہ جناب عالی جو سرویز ہیں یہ بنیادی طور پر 2 کام کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کام کرتے ہیں کہ آپ کی پارٹیز جو ہیں وہ کسی کو جتاتے اور ہراتے تو نہیں ہیں، ہمارے اعلان سے تو کوئی پارٹی ہارتی نہیں، لیکن کہا تو یہ گیا نا کہ اس سے عوامی رائے سازی پر اثر پڑتا ہے۔ یہی تو اس کا کیچ ہے کہ عوام کا کیا یہ حق نہیں ہے کہ وہ جاننے کی کوشش کریں کہ ان کے پورے ملک میں یا کسی ایک حلقے میں کون سی پارٹی آگے ہے، کون سی پیچھے ہے، کس کا امیدوار بہتر ہے، کس کا امیدوار کمتر ہے۔ کیا یہ آپ کا حق نہیں؟ کیا آپ نہیں جاننا چاہتی کہ آپ جانے اتنے بڑے بڑے حلقے ہیں، 9 لاکھ آبادی میں سے ایک شخص نے MNA منتخب ہونا ہے اور تقریباً رفلی 2 لوگوں نے صوبائی اسمبلی میں جانا ہے، تو کیا آپ جاننا نہیں چاہیں گی کہ یہ ان تینوں کے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں، ان تینوں کی کمٹمنٹ کے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں، اور لوگ ان کا کمپیریزن کس سے کرتے ہیں اور ان کو تولتے ہیں تو کہاں رکھتے ہیں، اور پھر آپ کو پورے ملک میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی پارٹی ہے۔ کہیں اس میں جعل سازی کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں پاکستان جیسے معاشروں میں کہ آپ جیسی کوئی اچانک ایک پارٹی بنائی جائے اور اس کو اچانک، جیسے یاد ہے آپ کو 2018 میں جیپ کا نشان ایک عجیب و غریب پراسراریت اختیار کر گیا تھا، اور اس پر بہت سے لوگ آزاد لڑ رہے تھے۔ تو آج بھی کیا بہت ساری پارٹیاں ایسی نہیں ہیں کہ جو اس امید میں ہیں کہ وہ حکومت بنائیں گی؟ بعض لوگ ان کے بتاتے ہیں، لیکن آپ کی جو پبلک ہے، جو عوام ہے، جو اس ملک کے مالک ہیں، وہ کن پارٹیوں کو اہمیت دے رہے ہیں؟ دیکھیے وہ انہی پارٹیوں کو اہمیت دے رہے ہیں جو پہلے سے میدان میں موجود ہیں۔ وہ مسلم لیگ نون کو اہمیت دے رہے ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کو اہمیت دے رہے ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اہمیت دے رہے ہیں، بعض جگہ پہ جمعیت علماء اسلام کو سمجھ رہے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کو سمجھ رہے ہیں۔ تو جہاں پہ جتنے، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہی پارٹی ہیں جو پہلے سے میدان میں ہیں، کوئی نئی پارٹی تو ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ تو لہٰذا اگر کوئی نئی پارٹی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے حکومت بنانی ہے، حکومت کا حصہ بننا ہے، بسم اللہ آپ دعوے کریں، ٹھیک ہے، لیکن عوام آپ کے بارے میں جو سوچ رہے ہیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ بڑے خوش قسمت ہے حبیب صاحب، آپ پٹیشن لے کر گئے اور آج فیصلہ بھی آ گیا، اتنا جلد دیکھیں فیصلہ۔ یہ میری خوش قسمتی کے ساتھ ساتھ ہماری عدلیہ کی اور ہمارے وکلاء کی دستور کے ساتھ کمٹمنٹ کا نتیجہ ہے۔ یہ صرف حبیب اکرم کے سرویز کا سوال نہیں تھا، حبیب اکرم سروے کرے نہ کرے یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اہم بات یہ ہے کہ کیا باقی سب لوگ، کیا ان کا حق آگہی باقی ہے یا نہیں؟ تو حق آگہی کا جو آج اعتراف جو ہے ہماری عدالت میں ہوا ہے، اور کسی درجے میں ہمارے الیکشن کمیشن نے بھی کیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے وہ خط واپس لے لیا جو اس نے پیمرا کو لکھا تھا کہ آپ ہمارے دیے گئے جو ضابطہ اخلاق ہے اس کی شق نمبر 12 کے تحت آپ ان سروس پر پابندی لگا دیں، اور جو چینلز یہ کر رہے ہیں ان کے خلاف کچھ کارروائی کر کے ہمیں رپورٹ کریں۔ تو دیکھیے یہ ایک
ایک کریکشن کورس کریکشن ہے الیکشن کمیشن کی جگہ پہ, عدالت اس میں نہ پڑتی تو شاید یہ نہ ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ علی باقر نجفی صاحب مجموعی طور پر ہمارے سارے جج صاحبان بڑے احترام کے قابل ہیں, تو اور علی باقر نجفی صاحب نے آج بہت تیزی سے, آپ دیکھیں 4 دفعہ آج ایک کیس کی سماعت ہوئی, اسی کیس کی 4 دفعہ مختلف اس میں وقفے سے 4 دفعہ سماعت ہوئی, اور حتمی طور پر پھر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ جناب ہم نے یہ اپنا جو خط ہے یہ واپس لے لیا ہے اور ہم اس کو اب ہم اس کو سرنڈر کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی میری فتح نہیں ہے, یہ سنو ٹی وی کی فتح نہیں ہے. ہاں اس میں ہم تھوڑا سا احساس تفاخر دل میں کہیں آ جائے, کنٹریبیوشن آ جائے, تو یہ صرف اللہ کی مہربانی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ صحافت کی فتح ہے, ان لوگوں کی فتح ہے جو لوگ ووٹ دینا چاہتے ہیں, جو لوگ بات سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حبیب صاحب, پچھلے ہفتے ہم نے 2 پروگرامز چلائے, لیکن ڈیو ٹو دس ریسٹرکشن ہم نے ان کے سروے نتائج نہیں چلائے تھے. لوگوں کی اپنی عوام کی لوگوں کی رائے تو سنی, لیکن نتیجہ کیا تھا اس رائے کے نتیجے میں وہ نہیں ہم چلا سکے. تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ ہمیں سب سے پہلے تو بتائیں کہ جو ایبٹ آباد NA16 یعنی حویلیاں کا, پھر اس کے علاوہ ایبٹ آباد NA17 اور ہری پور کا جو ہم نے چلایا تھا. ایک تو یہ ہے کہ میں نے تو, آپ نے بھی اور میں نے بھی اور سنو ٹی وی نے بھی بالکل اس حکم کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ مانا جو پیمرا کی طرف سے آیا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ جب کچھ سرویس چل چکے تھے تو اس کے بعد پیمرا کا حکم آیا. ٹھیک ہے, تو اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ مانا, لیکن بعض نے نہیں مانا. ٹھیک ہے, اب کیا کسی کو کہے. ٹھیک ہے, میں قانون کا پابند بھی ہوں اور اس دستور کا بھی پابند, تو لہٰذا دستور کے تحت چاہے کوئی غلط حکم ابتدائی طور پہ غلط جو ہے بعد میں عدالت میں اس کی کریکشن ہوگی, تو ہم نے عدالت کا انتظار کیا. تو سب سے پہلے میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تلا گنگ میں کیا ہوا. اچھا, تلا گنگ آپ کو پتا ہے کہ تلا گنگ ایک ضلع ہے جو نیا بنا ہے, NA59, اور یہ اس ضلع میں جو سیٹ ہے وہ ایکچولی 2 ضلعوں میں بٹی ہوئی ہے. یعنی ایک تو NA59 تلا گنگ ہے اور اس کے ساتھ کچھ حصہ چکوال کا بھی آتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو NA تلا گنگ اور اس میں جو ہم نے سروے کیا, اس میں پاکستان تحریک انصاف 55% لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ان کی ترجیح ہے ووٹنگ کے حوالے سے, اور پاکستان مسلم لیگ نون دوسرے نمبر پہ ہے یعنی 22%, اور نو ووٹ جو ہے وہ 14% ہے, اور TLP کو 6% لوگ ہیں جو ووٹ ڈالنے کے خواہش مند ہیں, جبکہ ادر پارٹیز جو ہے وہ 3% ہے. اور یہ جو حلقہ ہے, آپ کو یہ بتا دوں کہ پچھلی بار یہاں سے جب الیکشن ہوا تھا تو یہاں سے جناب چودھری پرویز الہی صاحب نے الیکشن لڑا تھا قومی اسمبلی کا, اور وہ یہاں سے جیتے تھے. گویا یہ سیٹ جو ہے وہ پہلے بھی PTI کے پاس تھی اور اب بھی PTI کے پاس. لیکن پچھلی بار جب وہ لڑے تھے تب تو وہ PMLQ کے, جی تب وہ PMLQ کے تھے, ٹریکٹر کے نشان پہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا. دوسرا حلقہ جو ہم نے نہیں چلایا, یعنی اس کا پروگرام تو چلا لیکن اس کے نتائج نہیں چل سکے, وہ تھا خوشاب کا NA87. اب خوشاب شہر کا یہ حلقہ ہے جس میں خوشاب شہر اور نوشہر تحصیل نوشہرہ اس میں شامل ہے. یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو چاہتے ہیں کہ ان کو یعنی وہ اس کو ووٹ دیں گے, یعنی وہ آنے والے الیکشن میں وہ 40% ہے, جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون 25% ہے, اور نو ووٹ جو ہے یہاں پہ بہت زیادہ ہے, 21% لوگ ہیں, اور جو ادر پارٹیز ہیں وہ 7% ہے. TLP اگین یہاں پہ 4% اور جماعت اسلامی 3%. لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک عرض کروں کہ PMLN کو جو اس وقت یہ جو PMLN کا ووٹ ہے, اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن وہاں کے جو مقامی MPA ہیں آصف بھا, ان کی وجہ سے ہے, کیونکہ ان کی شخصیت کو چاہنے والے اور ماننے والے لوگ جو ہیں وہ کافی سارے ہیں. تو یہ تھے 2 حلقے. اس کے بعد جو اگین جو مس ہوئے تھے, تھرسڈے کو ہم نے چلایا تھا ہزارہ ڈویژن کا ایک پروگرام, لیکن اس میں ہم نے نتائج نہیں بتائے تھے. ایبٹ آباد حویلیاں کا سب سے پہلے ہمیں ابھی سب بتائیں. اچھا جی, حویلیاں ایبٹ آباد 1 NA16, یہاں پر جو ہم نے سروے کیا, یہاں پر یہ سیٹ جو تھی پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس تھی, لیکن اس وقت وہاں کے جو ووٹرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 53% آف دیم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہیے, اور PMLN سٹل وہاں پہ موجود ہے, اور 19% لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ ڈالیں گے. 17% لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے, اور ادر پارٹیز کے ماننے والے 5% ہیں. لیکن ہم نے اگر آپ جماعت اسلامی اور PPP کی بات کریں تو دونوں کے 3% لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان جماعتوں کو ووٹ دینا چاہیے. اور آگے اگر بڑھے, ایبٹ آباد 2 NA17 یہ وہ حلقہ ہے جو ایبٹ آباد شہر پر
मुश्तमिल है, यानी इसका मुतदबा हिस्सा एबटाबाद शहर है। ये सीट पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं जीती थी, तो इस वक्त भी वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही सर्वे में लीड करती हुई नजर आ रही है 55%। और यहाँ पे जो दूसरा बड़ा कॉम्पोनेंट है वो नो वोट का है कि 19% लोग जो है वो कहते हैं कि हमने वोट ही नहीं देना, वो सिस्टम से किसी ना किसी वजह से बेजार भी है, या कुछ लोग एक्चुअली अपनी वोटिंग प्रेफरेंस नहीं बताना चाहते। उनका ये जी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यह PMLN 16% है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4%, जमात इस्लामी 3% और बाकी अदर पार्टी जो है वो 3% है। तो यहाँ पे ये सूरत हाल है। एबटाबाद में 2 ही सीटें, तो दोनों सीटों की मैंने आपको सूरत हाल बता दी। हरीपुर भी है, हरीपुर जो डिस्ट्रिक्ट हरीपुर है, इसमें एक ही नशिस्त है कौमी असम्बली की। और ये मारूफ इसलिए ज्यादा है कि ये उमर अयूब साहब जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सेक्रेटरी जनरल आप उन्हें कह सकते हैं, तादमे गुफ्तगू, अच्छा, तो ये उनकी वजह से मशहूर है। और यहाँ पर काफी टफ मुकाबला रहता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। लेकिन अब सिचुएशन कुछ डिफरेंट नजर आ रही है। सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 54% वहाँ के लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। नो वोट जो है 17% और PMLN जो समझते हैं कि PMLN को वोट देना चाहिए वो 16% है। अदर पार्टीज 5%। अगेन यहाँ पर TLP और जमात इस्लामी 4%। यानी ये जो TLP का फिनोमेना है, मैंने इसको देखा है कि KP में ये अब हमें नजर आने लगा है। इससे पहले 2018 के इलेक्शन में बहुत कम लोग थे, लेकिन यहाँ पे अब एक आपको फिनोमेना 4%, 2%, 3%, 5% तक भी बाज़ हलकों में नजर आता है। तो ये वो जो नताइज थे जो हमने आपकी खिदमत में नहीं पेश किए थे। सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल ही आपकी खिदमत में बेलाग तबसरे और गैर जानिबदार तज्ज़िये लेकर आता है।